بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر سے متعلق چند امور اور چند باتیں ایسی ہیں جو قابل اصلاح ہے، جو عوام کے اندر جو ہے رائج ہے اور ان کی اصلاح جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ نفس اور شیطان جو ہے یہ انسان کے اوپر جتنا بڑا کام جو آ رہا ہوتا ہے یا جتنا بڑا عمل وہ کرنے والا ہوتا ہے، تو نفس اور شیطان کی عادت ہے کہ یہ اس کام کے اندر جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس بڑے ثواب سے جو ہے محروم ہو جائیں۔ تو لیلۃ القدر کے بارے میں بھی نفس اور شیطان نے جو ہے بہت ساری خرابیاں اور کوتاہیاں پیدا کر دی ہے، جن میں سے کچھ باتیں جو ہے وہ ذکر کی جائے گی جن کی اصلاح ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے لیلۃ القدر کو حتمی طور پر 27ویں شب کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور 27ویں شب ہی اس کے لیے متعین کر دی، اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ 27ویں شب کے علاوہ کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر نہیں ہو سکتا، اور اسی رات کے اندر جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں، عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ خلاف حکمت ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کی حکمت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو متعین نہیں کیا گیا، اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے ان راتوں کے اندر آخری عشرے کے اندر جاگ کر جو وہ عبادت کے اندر یہ راتیں گزارے۔ تو اگر 27ویں شب ہی کو متعین کیا جائے تو یہ اس حکمت کے خلاف ہوگا۔ دوسری بات کہ بعض لوگ جو ہے لیلۃ القدر کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کر کے جاگ کر جو ہے وہ بے فکر ہو جاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں جو ہزاروں سال ہزاروں مہینوں کا جو ہے وہ ثواب لکھا جا چکا ہے، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہمیں مل چکا ہے، تو اب ہمیں سارے سال اور ہمیشہ کے لیے عمل اور گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اگرچہ لیلۃ القدر جو ہے وہ فضیلت والی رات ہے، لیکن اس رات میں جاگنے سے یا اس رات کو پانے سے، اس کے اندر عبادت کرنے سے جو ہے وہ پورے سال کے گناہ معاف نہیں ہو جاتے، بلکہ جو ہے وہ ایک متعین جو ثواب ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کے اندر جا کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پورے سال جو ہم نے عبادت نہیں کر دی اور ہمیں جو ہے 1000 مہینوں کا جو ہے ثواب مل چکا ہے، بلکہ لیلۃ القدر کی عبادت نہ تو فرض ہے اور نہ ہی واجب میں آتا ہے، کہ اس کی وجہ سے جو پوری زندگی کے جو فرائض ہوتے ہیں اور واجبات ہوتے ہیں ان کے اہتمام چھوڑ کے اسی رات کے اندر جاگ کے جو ہے وہ یہ سمجھا جائے کہ ہمیں اور عبادت نہیں کرنی، تو یہ بات جو ہے سراسر غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اگلی بات کہ بعض لوگ لیلۃ القدر میں جاگنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ یہ رات گزار لیتے ہیں جاگ کر، چاہے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ بعض لوگ قہوہ پی کے، چائے پی کے جو ہے وہ اس رات کے اندر جاگتے ہیں اور پوری رات جو ہے وہ جاگ کر گزارتے ہیں۔ حالانکہ صرف جاگنا جو ہے مقصود نہیں ہے، بلکہ جاگنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عبادت بھی کی جائے، اور صرف جاگنے سے جو اس رات کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ ثواب جو ملتا ہے وہ عبادت کے اوپر ملتا ہے۔ تو اس لیے پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ پہلے حصے کے اندر عبادت کی جائے، پہلے حصے کے اندر بندہ سو جائے اور آخری حصے کے اندر جو اٹھ کے عبادت کرے، عبادت کے اندر گزار لے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر سونا جو ہے وہ نہیں چاہیے، بلکہ پوری رات جاگ کے گزارنی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے عبادت کے لیے بھی کوئی حصہ متعین کرے اور رات ایک حصہ جو ہے وہ سونے کے لیے بھی متعین کرے۔ اور بلکہ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور باقی رات کے اندر عبادت نہ بھی کی، تب بھی یہ شخص جو ہے وہ اس رات کی عبادت سے اور ثواب سے جو محروم نہیں رہے گا، بلکہ اس کو بھی جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے صرف جاگنا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، ہاں انسان سے جتنا ہو سکتا ہے، جتنا وہ اچھی طرح اور اس کی طبیعت پر کوئی دشواری نہیں ہوتی، جتنی رات وہ گزار سکتا ہے جاگ کے تو اتنا گزار لے اور اس کے اندر عبادت کر لے، اور پھر جو ہے وہ سو جائے اور صبح جو ہے وہ جلدی اٹھ جائے، پھر نوافل وغیرہ پڑھ لے۔ تو اس لیے صرف جاگنا جو ہے وہ لازمی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر عبادت کی جائے۔ اگلی بات، بعض لوگ جو ہے وہ اس رات میں مسجدوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اور عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ اس رات میں جاگنے اور عبادت کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہونا جو ہے وہ شریعت سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس رات کے اندر جو ہے وہ
جاگ کر جو ہے مسجد میں چلے جائے لوگ اور وہاں جمع ہو کے عبادت کرے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ شریعت کے مزاج تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے وہ بندہ تنہائی کے اندر کرے، ان راتوں کے اندر جاگ کر تنہائی کے اندر اپنے گھر کے کسی کونے کے اندر جو ہے وہ عبادت کریں کیونکہ اگر جماعت کے ساتھ جو ہے وہ لوگ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور اسی ہی مسجد کے اندر جا کے جو ہے وہ مجمع بنائے اور اس طرح، تو اس سے زیادہ جو ہے وہ عبادت کم ہوتی ہے اور گپ شپ میں جو ہے وہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرائض اور واجبات کے علاوہ جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں تو وہ عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہی کیا کرتے تھے، باوجود یہ کہ آپ کا جو کمرہ تھا وہ بالکل چھوٹا تھا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر جاتے تو میں اپنے جو ہے وہ پاؤں سمیٹ لیتی، تو وہ حالانکہ کمرہ بھی چھوٹا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور مسجد کے درمیان میں جو مسجد نبوی کے درمیان میں جو فاصلہ تھا وہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر ہی رہ کر عبادت کی، نوافل وغیرہ ادا کی، اور نہ ہی آپ نے صحابہ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ مسجد نبوی میں جا کے عبادت کریں، بلکہ گھر ہی کے اندر جو ہے وہ بندے کے اختیار پر چھوڑا گیا۔ حالانکہ مسجد نبوی میں عبادت کرنے کا ثواب جو ہے وہ عام مسجدوں میں نہیں ملتا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر کے اندر نماز پڑھی لیکن مسجد نبوی میں نہیں گئے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو عبادت ہے اس کے لیے مسجد میں جانا، وہاں جمگٹے بنانا اور پھر مل کے جو ہے وہ عبادت کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر پھر جو گپ شپ میں ٹائم زیادہ گزرتا ہے اور مسجد کے آداب کے خلاف جو ہے وہ لوگ عمل کر لیتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ کہ گھر کے اندر ہی عبادت جو ہے وہ کی جائے۔ اس لیے فقہائے کرام نے فضیلت والی راتوں میں مسجد میں جانے کو مکروہ لکھا ہے کہ ایسی راتوں کے اندر جو گھر کے اندر ہی عبادت کی جائے، مسجدوں میں نہ جایا جائے۔ اگلی بات کہ بعض لوگ اور خاص کر عورتیں دوست و احباب جو ہے یا رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں اور کسی ایک گھر کے اندر جو ہے وہ جمگٹا بنا لیتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر وقفے وقفے سے جو ہے وہ چائے پی جاتی ہے اور قہوے جو ہے وہ پیے جاتے ہیں اور وہاں پر گپ شپ بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عبادت، تو وہاں پر اب اگر ایک گھر کے اندر ہی جمع ہو جائے اور وہاں پر عبادت شروع کی جائے تو اس سے جو ہے وہ لوگ پھر وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر کم گزارتے اور ایک دوسرے کے ساتھ مصروفیت کے اندر اور گپ شپ سے لطف اندوزی کے اندر جو ہے وہ زیادہ وقت گزارتے، تو اس لیے وہاں پر عبادت جو ہے وہ ضمنی بن جاتی ہے اور اصل مقصد جو ان کا جو ہوتا ہے وہ مل جل کے بیٹھ کے باتیں کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کسی گھر کے اندر جمع ہونا یا کسی ایک گھر کے اندر چلا جانا اور وہاں پر سب اکٹھے ہو کے عبادت کرے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ عبادت جو مقصد ہے وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گھر کے اندر ہی جو ہے وہ عبادت کی جائے، اپنے گھر ہی کے اندر، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہوں، اور مسجدوں کا رخ نہ کیا جائے، تاکہ وہاں پر اگر لوگ جمع ہوں گے تو ایک تو یہ ہے کہ مسجد کے ادب کے خلاف کام بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عبادت جو مقصد ہے وہ پھر فوت ہو جائے گا، تو اس لیے گھر کے اندر ہی یہ رات گزاری جائے اور اس کے اندر عبادت کی جائے۔ اگلی بات کہ بعض لوگ لیلۃ القدر میں مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ہے اسپیکر کھول لیتے ہیں اور نعت لگا لیتے ہیں یا تقریر لگا لیتے ہیں، یا جو ہے لوگ قرأت کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، تقریروں کا مقابلہ یا محفل وغیرہ سجاتے ہیں، تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایک تو محلے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ آرام سے نیند بھی نہیں کر سکتے اور ان کی عبادت کے اندر بھی خلل آتا ہے، تو اس لیے مسجدوں میں جا کر اسپیکر کھولنا اور نعت خوانی کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگلی بات کہ بعض لوگ اس رات میں خاص قسم کی عبادت کو لیلۃ القدر کے ساتھ خاص کرتے ہیں، کہ مثلاً اتنی تعداد میں جو ہے وہ درود پڑھنے ہے اور اتنی نوافل پڑھنے ہے اور اتنا یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں، تو اس طرح کوئی بھی تعداد متعین نہیں ہے اور شریعت نے اس کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں کی، بلکہ انسان کی طبیعت کے اوپر چھوڑا ہے کہ جتنی عبادت جو ہے وہ کر سکتا ہے تو اتنی عبادت وہ کرے، جتنا اس کی طبیعت اور ذوق کے مطابق جو ہے وہ کر سکتا ہے تو اتنا یہ کرے، اور شریعت نے اس کے لیے کوئی تعین نہیں کیا کہ اتنی نوافل پڑھے، اتنی مرتبہ قرآن ختم کرے یا تسبیح وغیرہ میں مشغول رہے یا درود اور استغفار، تو یہ ساری چیزیں کرنی تو چاہیے لیکن ان کے لیے کوئی تعداد جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، اور نہ یہ حدیث کے اندر کچھ اس طرح آیا ہے۔ ہاں، حدیث کے اندر صرف جو دعا آتی ہے لیلۃ القدر کی وہ آئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات ملے تو اس میں کون سی دعا پڑھوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ تو باقی کوئی خاص عبادت یا کوئی چیز جو متعین نہیں ہے، انسان کی طبیعت کے اوپر ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے اور جو عمل کر سکتے وہی کرے۔
اگلا اگلے جو لوگوں کے اندر بات رائج ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اکثر یا ساری رات کسی نہ کسی طرح جاگ کر گزارتے ہیں لوگ، اور اس کی وجہ سے ان کی صبح کی نماز بھی پھر قضا ہو جاتی ہے، جماعت کے ساتھ وہ نہیں پڑھ لیتے، نہیں پڑھ پاتے، اور یا جو ہے پڑھ تو سکتے ہیں لیکن کیونکہ پوری رات جو انہوں نے جاگ کے گزاری، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر نماز کے اندر بھی نیند آ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے پوری رات گزارنا عبادت کے اندر یہ کوئی لازمی نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی طبیعت کے مطابق جتنا کر سکتے تو اتنا ہی کرے۔ بعض لوگ جو ہے مسجدوں اور گھروں پر لیلۃ القدر کی رات میں جو ہے وہ چراغاں کرتے ہیں اور موم بتیاں لگا لیتے ہیں یا لائٹیں وغیرہ لگا لیتے ہیں، تو یہ ایک تو اس کے اندر فضول خرچی بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو باطل لوگ ہیں وہ اپنی جب بھی کوئی عبادت کرتے ہیں یا کوئی رسم مناتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہیں، ایک تو ان کے ساتھ مشابہت بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ فضول خرچی ہے، تو اس لیے اس سے بھی بچا جائے۔ اور ساتھ ساتھ اگلا مسئلہ جو لوگوں کے اندر رائج ہے کہ لوگ بعض مسجد کے اندر اعلان کر دیتے ہیں اور یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ شب قدر جو ہے مسجد میں اجتماعی دعا ہوگی، آپ سب لوگ جو ہے اس میں شرکت کریں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ کہیں پہ بھی درست نہیں ہے، تو اس لیے ان کاموں سے جو ہے بچا جائے، اور یہ لوگوں کے اندر رائج رسمیں ہیں جو لیلۃ القدر کے اندر وہ کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ بعض لوگ جو ہے وہ لیلۃ القدر کی نشانیاں مقرر کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ نشانی پائی گئی تھی یا کوئی نہیں پائی گئی تھی، تو اس لیے اس کی ایک دو نشانیاں تو حدیث کے اندر آئی ہے، لیکن باقی جو کوئی نشانی اس طرح نہیں ہے کہ جس سے بندہ جو ہے متعین کرے کہ فلاں نشانی پائی جائے گی تو لیلۃ القدر کی رات ہوگی، تو اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے، تو اس لیے ان تمام بدعات سے جو ہے وہ بندہ بچا جائے، اور اس رات کے اندر جتنی عبادت اپنی طبیعت کے مطابق بندہ کر سکتا ہے تو اتنا ہی کرے۔